بنگلہ دیش میں الیکشن BNP جیتے گی، یہاں جماعت اسلامی کی قیادت میں 11 جماعتوں کا اتحاد، فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ پولنگ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6:30 سے شام 3:30 بجے تک جاری رہے گی۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ جماعت اسلامی کی جانب سے شفیق الرحمان وزارت عظمیٰ کے مضبوط امیدوار۔ عوامی لیگ کی رہنما شیخ حسینہ واجد کا اگست 2024 میں تختہ الٹنے میں اہم کردار ادا کرنے والے جین زی پر مشتمل نیشنل سٹیزن پارٹی بھی جماعت اسلامی کے اتحاد میں شامل۔ پابندی کے سبب عوامی لیگ کے امیدوار الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے۔ 12 کروڑ 70 لاکھ ووٹرز بنگلہ دیش کی سیاسی سمت طے کریں گے۔ بنگلہ دیش میں تقریباً 44% نوجوان ووٹرز۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 249 آزاد اراکین سمیت 1981 امیدوار میدان میں ہیں۔ 1400 امیدوار پہلی بار انتخابات میں حصہ لیں گے، جن میں سے 600 سے زائد امیدواروں کی عمریں 44 سال یا اس سے کم ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل شفاف، آزاد اور غیر جانبدار بنانے کے لیے اقدامات مکمل کر لیے ہیں۔ امریکی صدر سے اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کوئی ٹھوس چیز طے نہیں ہوئی۔ میں نے زور دیا کہ ایران سے مذاکرات میں دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں۔ نیتنیاہو کو بتایا ہے کہ ایران سے ڈیل ترجیح ہے، ڈیل نہیں ہوتی تو دیکھیں گے کہ مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پچھلی بار ایران نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈیل نہ کرنا اس کے لیے بہتر ہے، اور پھر انہیں مڈ نائٹ ہیمر بمباری کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ ان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا تھا۔ امید ہے کہ ایران کا رویہ اس بار زیادہ ذمہ دار اور معقول ہوگا۔ کہا غزہ میں پیش رفت پر بھی اسرائیلی وزیر اعظم سے بات ہوئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے باضابطہ طور پر امریکی صدر کے بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کر لی۔ پرائم منسٹر صاحب کی آج ہدایت یہ ہے کہ پاور ڈویژن ایک تو ریویو فائل کرے اور ابھی نیٹ بلنگ کے اوپر نہ جائیں، نمبر 1 جو ایگزسٹنگ کنزیومرز ہیں، نئے والے چلے جائیں گے، جو بھی آئے گا اس نے انویسٹ کرنا ہوگا۔ پرانے صارفین جو ہیں وہ ابھی ان کو آپ تنگ نہیں کریں گے۔ پرائم منسٹر صاحب کے حکم کے مطابق ان کو نیٹ بلنگ پہ نہیں لے کے آیا جائے گا، نیٹ میٹرنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر موجودہ سولر صارفین سے نیٹ بلنگ وصول نہ کرنے کا فیصلہ۔ 1 ماہ تک نیٹ میٹرنگ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر برائے پاور ڈویژن عبیس لغاری نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کہا کہ نیٹ بلنگ پالیسی کا اثر صرف نئے سولر صارفین پر پڑے گا۔ حکومت کے اتحادی بھی سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ ختم کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی اہلیہ بھی اس پالیسی کے خلاف ہیں۔ حکومت نے 300 یونٹ تک ماہانہ بجلی کی استعمال کرنے والوں پر فکس چارجز عائد کر دیے۔ چارجز پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ تمام صارفین پر عائد ہوں گے۔ فروری کا جو اندوناک جو واقعہ ہوا ہے، اس سے پوری قوم سوگوار ہے، سب کے دل دکھی ہیں۔ اس سے بدترین بربریت کا کوئی اور مثال نہیں۔ ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے، ان کے خلاف جتنا بھی جہاد کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سب سے جو ایک مثبت بات سامنے آئی کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس کی شدید مذمت کی، پوری قوم یکجاں دو غالب ہے اس واقعے کے اوپر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں دہشت گردی کا نشانہ بنائی گئی مسجد خدیجۃ الکبریٰ کا دورہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس واقعے سے بدترین بربریت کی اور کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ واقعہ تفریق پیدا کرنے کی سازش تھی جو ناکام ہو گئی ہے۔ شہداء کے ورثاء کو 50 لاکھ روپے فی کس امداد دینے کا اعلان کیا گیا۔ شدید زخمیوں کو 30 لاکھ اور معمولی زخمیوں کو 10 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم خودکش حملہ آور کو روکنے والے اون عباس شہید کے گھر بھی گئے، اون عباس کی بہادری کی تعریف کی۔ یہ قوم کی جنگ ہے، یہ اس وطن کی جنگ ہے، کسی ضلع کی یا کسی صوبے کی جنگ نہیں ہے۔ انہوں نے لمٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی قربانیوں کو بلٹل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے نظریات جو ہیں وہ کم از کم قوم کے جذبات کے اوپر کم از کم اٹیک نہ کریں، نظریات رکھیں، وہ ان کا حق ہے،
اور کہنا کہ 4 ضلعوں کی فوج ہے، یہ سارے پاکستان کی فوج ہے۔ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے بلوچی، سندھی، پنجابی، پختون، گلگتی، آزاد کشمیر کے، بلتستان کے سب خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں سب ملک کی حفاظت کے لیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپوزیشن لیڈر کے پاک فوج کو 4 ضلعوں کی فوج کہنے کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ محمود اچکزئی نے نظریاتی باتیں نہیں کی، وہ نظریات رکھیں لیکن اٹیک نہ کریں۔ اپوزیشن لیڈر کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور پاک فوج پر الزامات لگانے کی کوشش ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں فوج نے 5 سال میں 3000 سے زائد شہادتیں دیں۔ محمود اچکزئی نے شہداء کی قربانیوں کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی۔ سیاستدان اپنی سہولت کے لیے حلف کی تشریح بدل لیتے ہیں لیکن شہداء حلف کے لیے جان دیتے ہیں۔ فوج سے یکجہتی کی قرارداد متفقہ منظور۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود اچکزئی اپنے الفاظ پر قائم۔ خواجہ آصف کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ کبھی جذباتی باتیں نہیں کی، ہم نے انگریزوں کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دیں، آپ نے ہمیں جمہوریت کی حمایت میں سزائیں دیں، آپ نے پشتونوں کی اقتصادی خودکشی کرائی۔ محمود اچکزئی نے کہا کہ وہ اس ملک کے باسی ہیں، جمہوریت کے مخالفین کے خلاف بولیں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمیں آبادی کے تناسب سے اپنا حصہ چاہیے، ہمیں حق حکمرانی میں اپنا حصہ چاہیے۔ کیا یہ پارلیمنٹ مارشل لاؤ کو جائز قرار دینے کے لیے ہے؟ آئین کے دائرے میں رہنے والی فوج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کا پاک فوج پر حالیہ بیان انتہائی افسوسناک اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ لاہور میں سینئر سیکیورٹی افسر کی میڈیا نمائندوں سے گفتگو، کہا بات چیت تمام سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے، سیاست سے فوج کا کچھ لینا دینا ہی نہیں۔ قانونی اور عدالتی کیسز اور اس سے جڑے تمام معاملات کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں نے کرنا ہے۔ سینئر سیکیورٹی افسر کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے حالیہ میٹنگز خوش آئند ہیں۔ تعلیمی اداروں کے دوروں سے یہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ نوجوان نسل پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ کوئی بیانیہ فوج اور عوام کے رشتے کو کمزور نہیں کر سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف سیکیورٹی فورسز، فوج، پولیس یا ایف سی کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہے۔ پاکستان میں تمام سپانسرڈ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ فتنہ الہندوستان بلوچ عوام اور بلوچستان کی ترقی کا دشمن ہے۔ 3 سال قبل 15 سے 20 ملین لیٹر ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی اسمگلنگ ہوتی تھی۔ اسمگلنگ کا پیسہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آج ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی اسمگلنگ ختم ہو چکی ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ بندوق اٹھائے اور قتل و غارت شروع کر دے۔ غیر متوازن ترقی کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ فساد اور انتشار چھوڑیں، آئے مختلف مسائل پر مذاکرات کرتے ہیں مگر دہشت گردی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وہ ریاست کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن بندوق کی نوک پر نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اسمبلی میں خطاب، کہا گزشتہ 3 سال سے ریاست کے خلاف منظم انداز میں پروپیگنڈا کیا گیا۔ دہشت گردی کو محرومی سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ دہشت گرد بلوچ بیانیہ بنا کر ملک توڑنا چاہتے ہیں۔ خوارج کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے وانڈا بڈ میں پولیس پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایس ایچ او فہیم ممتاز سمیت 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ پشاور میں ریٹائرڈ ڈی آئی جی فصیح الدین کے کرائے کے کوارٹر کے باہر آئی ای ڈی دھماکہ، جانی نقصان نہیں ہوا، ملزمان فرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف 17 فروری کو سرکاری دورے پر امریکہ جائیں گے۔ 19 فروری کو واشنگٹن ڈی سی میں غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 20 فروری کو وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور سمیت پارلیمانی وفد کی ملاقات۔ وفد نے آزاد جموں کشمیر کی مجموعی صورتحال سے صدر پاکستان کو آگاہ کیا، پارٹی معاملات پر رہنمائی طلب کی، آئندہ اقدامات پر مشاورت۔ صدر آصف زرداری کا کشمیری عوام کے تحفظ اور حق خود ارادیت کے لیے قومی یکجہتی پر زور۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ عورت ہر کام کر سکتی ہے، گھر سے لے کر ملک تک چلا سکتی ہے، قانون نافذ کرنے سے لے کر معیشت بھی چلا سکتی ہے، وزیر اعلیٰ بن کر پورے ملک کے مردوں کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ لاہور میں کھیلتا پنجاب گیمز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو کہتا ہے کہ خواتین کا کام گھر سے باہر نکلنا نہیں، اس کی بات نہ سننا۔ عورت ملک، صوبہ، پارلیمنٹ، وزارت، انسداد دہشت گردی اور پولیس کا شعبہ بھی چلا سکتی ہے۔ پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ بنا رہے ہیں۔ خواتین کو چیلنجز کا سامنا ہو تو اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کی وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں، جنگ جیسا کوئی بھی اقدام پورے خطے کا امن تباہ کر سکتا ہے۔ خطے میں دیر پا امن کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ایران کے قومی دن کی مناسبت سے تقریب سے خطاب میں صدر زرداری نے کہا مشترکہ سرحدوں کو تجارت کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ ایران کے سفیر نے کہا کہ ایران اپنے پڑوسیوں اور مسلم امہ سے دوستی کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور ایرانی صدر کے دو طرفہ دوروں سے تعلقات مضبوط ہوئے۔ تقریب کے دوران سانحہ اسلام آباد پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ایرانی انقلاب عوام کی امنگوں کے مطابق برپا ہوا، ایران نے خود کو بنوایا اور ترقی کی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا ایران کے 47ویں یوم انقلاب اور قومی دن کی تقریب سے قونصل خانے میں خطاب، کہا مسلم ممالک اتحاد کا مظاہرہ کریں تو دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بولے دو طرفہ تجارت کو 10 ارب ڈالر تک لے جانا وقت کی ضرورت ہے۔ بینکنگ چیلنجز کو فعال بنا کر تجارتی روابط کو فروغ دیا جائے گا۔ فلسطین کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، زور دیا کہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے امت مسلمہ کو متحد ہونا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پولیو ویکسین سے محروم بچوں تک فوری رسائی کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت، کہا بچوں کی مضبوط جسمانی نشوونما پولیو کے خاتمے سے جڑی ہے، بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کراچی ڈویژن میں گھر گھر پولیو مہم 97% رہی۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق حقائق چھپانا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ اجلاس سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا خطاب، دعویٰ کیا کہ علی زمان کو اڈیالہ جیل کے باہر سے اٹھا کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کابینہ نے کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے رمضان سپورٹ پیکج کی منظوری دے دی۔ قرآن بورڈ کی اثر نو تشکیل اور لیبیز شہداء کے لواحقین کے لیے 385 ملین روپے اضافی گرانٹ کی بھی منظوری۔ قومی ڈائیلاگ کمیٹی کے ممبران کی کوٹ لکھپت جیل میں قید، پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی، محمود الرشید اور اعجاز چودھری سے 2 گھنٹے ملاقات۔ بانی کی رہائی سے متعلق تبادلہ خیال، ممبر کمیٹی محمود مولوی نے کہا کہ ملاقات میں سیاسی استحکام، جمہوری عمل کے تسلسل اور پارٹی کی حکمت عملی کو مزید مؤثر بنانے پر غور کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی سرکاری جامعات میں مرد اساتذہ کی طالبات سے اپنے دفتر میں ملاقات پر پابندی عائد، اعلیٰ تعلیم کے محکمے نے تمام سرکاری جامعات کو خط بھیج دیا۔ جامعات سے کہا گیا ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس میں ایک خاتون فیکلٹی ممبر کو نامزد کیا جائے۔ خاتون فیکلٹی ممبر طالبات کے مسائل اور شکایات سن کر ازالہ کریں گی۔ زر مبادلہ ذخائر جون تک 3 ماہ کی درآمدات کے برابر ہونے کی توقع ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعلیٰ سطح کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، وفد میں IFC، برٹش انٹرنیشنل انویسٹمنٹ، ADB اور دیگر شامل۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور ٹیکس پالیسی میں بہتری کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی قرض مارکیٹوں تک رسائی کے امکانات بھی تلاش کیے جا رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے ملیر میمن گوٹ میں فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، خاتون زخمی، ملزمان فرار۔ پولیس کے مطابق واقعہ بظاہر ذاتی رنجش کا لگتا ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، نوجوان زخمی، فائرنگ کرنے والے دونوں ڈاکوؤں پر شہریوں کا تشدد، پولیس کے حوالے کر دیا۔ قصبہ کالونی میں لوٹ مار کرنے والے 2 ڈاکوؤں کو بھی شہریوں نے پکڑ لیا۔ تشدد کے بعد پولیس کے حوالے اسکیم 33 سادی ٹاؤن میں مبینہ مقابلہ، 2 زخمیوں سمیت 3 ملزمان گرفتار۔
स्पॉट फिक्सिंग पर नासिर जमशेद ने पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर में क्रिकेट फैंस से माफ़ी मांग ली। नए खिलाड़ियों को भी कभी बदउनवानी में मुलविस ना होने का मशवरा दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सज़ा के बाद जेल में मुश्किल वक्त गुजारा, खुदकुशी का सोचने तक की नौबत आ गई। मुश्किल वक्त में अहलिया के साथ दिया, बेटी की तस्वीर देखकर जीने का हौसला मिला। नासिर जमशेद ने चेयरमैन PCB से पाबंदी का 1 साल माफ़ करने की भी अपील कर दी। मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ने नासिर जमशेद को स्पॉट फिक्सिंग पर 17 माह कैद और 10 बरस क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद की थी। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत टाकरे की तैयारियां आज शुरू करेगी। इब्तदाई 2 मैचेस में कामयाबी हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान ने बुध को आराम किया। जारह मिजाज ओपनर साहबजादा फरहान ने कहा कि मेगा इवेंट में भारत से मुकाबला बस एक मैच है। 2 मैचेस में कामयाबी से एतमाद में इजाफा हुआ। भारत के खिलाफ भी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को 30 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 196 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम हदफ के ताक़ुब में 19 ओवर में 166 रन बनाकर आउट हो गई। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से मात दे दी। ऑस्ट्रेलिया के 182 रन के जवाब में आयरिश टीम 115 रन बना सकी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने आकन गर्लक को वजीर इंसाफ नामजद कर दिया। आकन गर्लक की नामजदगी पर तुर्क पार्लियामेंट में अपोजिशन की सख्त तनकीद और हाथापाई। अपोजिशन की आकन गर्लक को हल्फ उठाने से रोकने की कोशिश। आकन गर्लक ने बतौर चीफ प्रोसिक्यूटर अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन की क़यादत की थी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तानी तालिबात के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। कहा, जो तालिबात बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करना चाहती हैं वो ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकती हैं। मेयर लंदन सर सादिक खान भी लाहौर बसंत के दीवाने निकले। जियो न्यूज़ का इंटरव्यू में बोले कि खुशी की बात है कि लोगों ने फिर से लाहौर में पतंगें उड़ाईं। बसंत पाकिस्तानी सकाफत का हिस्सा है। जियो न्यूज़ पर देखा कि बच्चे बड़े सब पुरजोश थे। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के बारे में कहा कि स्टारमर जिस ओहदे पर हैं वहाँ प्रेशर तो होता है। वज़ीर आज़म मेरे अच्छे दोस्त हैं और उम्मीद है कि वो कई बरस तक इस ओहदे पर कायम रहेंगे। सुपर से भी ऊपर, वर्ल्ड कप की तारीख का पहला डबल सुपर ओवर मैच। जनूबी अफ्रीका ने इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को हरा दिया। दोनों टीमों के दरमियान पहले मैच टाई हुआ। जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेट पर 187 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम 2 गेंदों पहले 187 रन बनाकर आउट हो गई। फिर हुआ सुपर ओवर। अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के स्टब्स ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच फिर टाई कर दिया। डबल सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 23 रन स्कोर किए। 24 रन के ताक़ुब में अफगानिस्तान के 2 गेंदों पर 0 रन, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज ने मुसलसल 3 छक्के लगाकर मुकाबला इंतहाई दिलचस्प कर दिया। लेकिन आखिरी गेंद पर गुरबाज आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका ने मैच डबल सुपर ओवर में 4 रन से जीता। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए लाहौर में होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी में नसीम शाह महंगे तरीन क्रिकेटर रहे, जिन्हें रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीद लिया। ऑलराउंडर फहीम अशरफ 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास गए। फ़खर जमान को लाहौर कलंदर ने 7 करोड़ 95 लाख रुपए में हासिल किया। साबिक ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख में अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। और बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट 21वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का आगाज हो गया। गाड़ियों और रेसर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। आज क्वालिफाइंग राउंड मुकाबले होंगे। 5 गैर मुल्की रेसर्स समेत 154 रेसर्स हिस्सा लेंगे।